السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، کسی بھی جائز کام کو کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کریں، چاہے نوکری کے لیے، شادی کے لیے یا کاروبار غرض ہر کام کے لیے سب سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، کیونکہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، اور استخارہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر کام کے لیے، ہر اس کام کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، خیر طلب کرنا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ کتب احادیث میں ثبوت بھی ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنے کی اتنی تاکید کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پاک سکھاتے تھے، اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو اہم کام درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، یعنی جس مقصد کے لیے وہ استخارہ کرتا ہے، جس حاجت کے لیے وہ اللہ سے مشورہ کرتا ہے، جس کام کے لیے، کاروبار کے لیے، رشتہ کے لیے، تو وہ اس کام میں نامراد نہیں ہوتا، یعنی ناکام نہیں ہوتا بلکہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے استخارہ ضرور کریں۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ استخارہ کیسے کریں؟ آج کل استخارہ کرنے کا کاروبار چل رہا ہے، وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ استخارہ کروایا نہیں جاتا بلکہ استخارہ کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو کوئی حاجت ہے، کسی کام کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود استخارہ کریں، 5-10 منٹ کے اندر آپ اپنا مطلوبہ جو مقصد ہے اس کے خیر معلوم کر لیں گے، آیا کہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے یا اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے طریقہ جان لیتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا طریقہ کون سا ہے اور استخارہ کرنے کی وہ دعا کون سی ہے جو حدیث پاک میں منقول ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے جب آپ استخارہ کرنے لگیں تو وضو کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور جانماز بچھائیں، 2 رکعت آپ نے نماز نفل ادا کرنی ہے۔ خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ایسا وقت نہ ہو، یعنی مکروہ اوقات میں نہ ہو جب نماز نہیں ہوتی، باقی جس وقت بھی آپ چاہیں نفل کی نماز استخارہ کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر زبان سے کہہ دیں تو بھی مستحب ہے، مگر دل میں اگر آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ میں استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو آپ کی نیت کافی ہو جائے گی۔ اب جس طرح عام فرض نمازوں میں اور نوافل میں، سنت میں جس طرح ہم سورت الحمد پڑھتے ہیں، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر سبحانک اللہ یعنی ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ تسمیہ سورت فاتحہ، اس کے بعد اور کوئی سورت ملا لیتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب دوسری رکعت میں تسمیہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر سورت فاتحہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے پھر اور کوئی سورت اس کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 سجدے اور قاعدہ میں بیٹھ جانا ہے، التحیات درود دعا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کی استخارہ کی 2 رکعت نماز نفل ادا ہو چکی ہے۔ اب استخارہ کی دعا سن لیجئے، یہ دعا آپ کو آپ کے موبائل کی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ میں دعا تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا، تلفظ اس سے صحیح ہوں گے، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ اس دعا کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر یاد کر سکیں تو یاد کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر
اب حاذ الامر جہاں پر پڑھا ہے یہاں پر سبز نشان بھی لگا ہوا ہے، اس لفظ کو آپ نے پڑھ کر اپنے ذہن کے اندر اسی کام کو رکھنا ہے، اسی مقصد کو رکھنا ہے جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے پڑھیں گے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ یہ دعا مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس دعا کا ترجمہ بھی سن لیجئے کہ ہم نے اللہ کے حضور کیا دعا مانگی ہے، اللہ سے کیا مانگا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں، تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں لکھ دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے اور اس کام میں میرے لیے شر ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے، اپنی رضا نصیب کر دے۔ جی سامعین کرام، یہ تھی استخارہ کرنے کی دعا اور استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ۔ آپ نے اس استخارہ کو 3 دن تک کرنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کر کے جب سونے لگیں 2 رکعت نفل ادا کریں اور یہ دعا مانگیں، پھر اس کے بعد سو جائیں۔ ایک دن سو جائیں، آپ کو کچھ نظر آ جائے گا۔ اگر پہلے دن نظر نہیں آیا تو دوسرے دن پھر دوبارہ یہ عمل کریں، دوسرے دن بھی نظر نہیں آیا تو تیسرے دن ضرور نظر آئے گا، آپ تیسرے دن اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے دل کا جس طرف میلان ہو، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں استخارہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ اشارات مل جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اپنے دل کی طرف، آیا کہ آپ کے دل کا میلان، آپ کا دل مطمئن ہے اس کام کو کرنے میں۔ اگر آپ کا دل 100% مطمئن ہے تو آپ اس کام کو کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ رب العزت اس کام میں خیر رکھ دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔